بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرنا چاہوں گا۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، پاک ہے میرا پروردگار جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور رحیم، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمت کی، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جو تیرے عذاب اور غضب کا کے متحمل ہوئے، آمین۔ تو میں اپنی بات کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرنا چاہتا تھا۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عثمان قمر قریشی، میں رہائشی ہوں UC 28 PP 17 N 62 راول پنڈی سٹی کا۔ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا۔ میں نے میٹرک کیا ہے 2001 میں کرسچن پبلک اسکول سے، 681 میرے مارکس تھے پلس گریڈ تھا، میں ٹاپر تھا اپنے اسکول کا۔ 2002 سے 2003 تک میں نے FG سر سید کالج مال روڈ سے پری میڈیکل میں جو ہے FSC کی، 841 میرا سکور تھا، اور پھر میرا بہاولپور دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اوپن میرٹ میں مارننگ پہ میرا جو ہے ایڈمیشن ہوا فارم ڈی میں۔ 2003-2008 میرا بیچ تھا۔ تو یہ میری ہے ایجوکیشنل جو ہے ریکارڈ ہے، یہ ہے میرا۔ فارما میں نے 7 سال کام کیا ہے، 2 سال 2.5 مہینے 2.5 سال آلموسٹ میں نے میڈیکل کوڈنگ میں کام کیا ہے MTBC میں۔ اس کے علاوہ میرا تھوڑا ایکسپیرینس ہے جیرس فیڈس کے برٹش ہائی کمیشن کے ویزا انفارمیشن سینٹر کا 6 مہینے کا، وہ میں نے انگلش امپروو کرنے کے لیے کال سینٹر میں کام کرنے کے لیے ویسے ہی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا۔ اور میرا سال کا ایکسپیرینس ہے فضل الدین فارما پلس کا، ریٹیل فارمیسی کا۔ کرنٹلی میں کچھ ڈاکٹرز کو سپلائی دے رہا ہوں بورڈ بازار میں، یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹر، یونائٹڈ فارما، زمزم ٹریڈرز، ان کے نارکوٹک ڈرگز کے رجسٹر وغیرہ مینٹین کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بایو کے لیکچرز لیتا ہوں 2 اسکولوں میں۔ تو یہ میری جو ہے فی الحال ابھی تک کی جو ہے انکم اور جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ ہے۔ باقی اب بات آ جاتی ہے سیاست کی نا، اور دین کی جو میں نے کرنی ہے۔ تو دین کے معاملے میں میں بہت ہی نیا ہوں۔ 24 اکتوبر 2020 تا 22 فروری 2021 میرے 4 ماہ اللہ نے لگوائے تبلیغ کے راستے میں قبول کیا۔ اس سے پہلے تک میں دبئی رہا، 5 سٹار ہوٹلوں میں رہا، بڑے بڑے دھکے بھی کھائے زمین دنیا کے، کوئی دھکا ایسا نہیں جو میں نے نہ کھایا ہو۔ بڑی بے دینی تھی، بڑی بے سکونی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے شہید جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرنے کے بعد میری ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ماں کی خدمت کا صلہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے تبلیغ کے کام کے لیے چنا۔ اور اب میں جو ہوں تبلیغ کا کام جو ہے بالکل زور و شور پر الحمدللہ کرتا ہوں۔ سیاست کی بات آ جاتی ہے تو سیاسی میرا کیریئر، نہ میرے پاس کبھی کوئی عہدہ رہا ہے، نہ میں نے کبھی کوئی الیکشن لڑا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری تھوڑی سیاسی فیملی ہے، تھوڑا ہم سٹی میں رہتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں۔ بلدیاتی الیکشنوں میں میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں۔ میرے بڑے کزن کے دوست ہیں راجہ ساجد عباسی بھائی، وہ 2 بار ناظم رہے ہیں، اور ایک بار کونسلر کا الیکشن 2001 میں ہارے تھے، پھر اس کے بعد 2 بار ناظم رہے ہیں۔ پھر ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے PTI جوائن کی، تو پھر ان کے ساتھ سٹیج پہ تھوڑا بہت چلنا پھرنا ہوا، کھڑا ہونا ہوا جو PTI کے ساتھ تعلق تھا۔ اور میں پیدائشی جو ہوں پیپل پارٹی کا تھا،
تو 2008 تک میں پیپل پارٹی میں ہی تھا. شہید بی بی کی جب شہادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھا اور ہم نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. 2008 سے 2013 تک جب پیپل پارٹی کا دور تھا تو میں نے ڈرگ انسپیکٹر کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہاسپٹل فارماسسٹ کے یہ پاس بھی کیا, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ادھر پنڈی کے پیپل پارٹی کے یا پی وائی او کے, ان میں سے کچھ لوگ میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے میرے سے 10-15 لاکھ روپے رشوت مانگی کہ سیٹ دینی ہے. تو میں تو غریبوں کا بچہ ہوں اور ابھی بھی جو ہے سفید پوشی سے زندگی گزار رہا ہوں. تو میں پھر میں پرائیویٹ ہی جاب کرتا رہا. تو اس کے بعد سے میں نے سیاست سے جو ہے کنارہ کشی رکھی ہے. 2017 سے لے کر 2022 تک میرا فیس بک اکاؤنٹ پہ بی بی کی تصویر تھی میری ڈی پی پہ, اور بلاول صاحب جو ہیں, بلاول میرے چھوٹے بھائی کی جگہ ہیں, تو ان کا میرا کور فوٹو تھا. میں نے بالکل فیس بک یوز نہیں کی کیونکہ مجھے جامعہ مسجد زکریا میں میرا پہلی دفعہ جانا ہوا تھا نومبر 2017 میں. تو بزرگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر آپ سکون چاہتے ہو تو آپ جو ہے ایک میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, ایک فیس بک یوز کرنا چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ضرور سکون دے گا. میں 5 سٹار ہوٹلوں میں رہتا تھا, 3 دن بھوک نہیں لگتی تھی, نیند نہیں آتی تھی. جب تبلیغ میں لگا ہوں تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ بھوک بھی جو ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ جو نیند ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی رب کے پوشیدہ خزانوں میں سے آتی ہے, اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے, مانا کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں, کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی لوگ نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی بہت نعمتیں ہیں. اپنے سر پر چھت ہے الحمدللہ, میرے ماں باپ میرے سر پر سلامت ہیں, جو سب سے بڑی جو ہے نعمت ہوتی ہے دنیا کی. 4 بندوں کے ساتھ تعلق بھی ہے, اللہ نے عزت بھی دی ہے تبلیغ کے کام کی وجہ سے. میری عزت کم ہے اور اس تبلیغ کے کام کی عزت زیادہ ہے. تو میں کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے حضرت علی کا ایک ارشاد جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اپنا کردار بنانے میں اس قدر مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کسی پہ تنقید ضرور کروں گا, تنقید میرا کرنا میرا حق ہے, میں اس شہری ہوں, اس ملک کا ٹیکس پیئر ہوں, سب کچھ ہوں, تو میرا حکمرانوں پر تنقید کرنے کا یا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا میرا حق ہے. لیکن میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا, کسی کے بارے میں اوباش ننگی تلنگی لینگویج نہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یوز کی ہے, نہ میں اب کروں گا. لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں, میں عرصے سے خاموش ہوں, نہ میں نے پبلکلی کبھی بات کی ہے, نہ میں نے کبھی اکیلے میں ضرور بیٹھ کے سوچتا ہوں. میں تو جب کام پہ بھی ہوتا ہوں تو میں اللہ رسول کی زیادہ بات کرتا ہوں, ایمان یقین کی قبر حشر کی بات کرتا ہوں, سیاست پہ میں بات نہیں کرتا تھا عرصہ دراز سے. تو یہ پیچھے 25 مارچ کو میں نے اپنے امیران کے جو ہیں رشید صاحب واجد بھائی لوگ جو ہمارے حلقہ نمبر 6 کے امیروں میں سے پرانے ساتھیوں میں سے آتے ہیں, ان کی اجازت سے جو ہے میں نے سیاست کو پھر سے جو ہے وہ جوائن کیا. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ نہ میں کوئی عہدہ اپنے پاس رکھوں گا, نہ میں کبھی الیکشن لڑوں گا. میرا مقصد ہے کہ عوام کی بہتری, امت کی بہتری, پاکستان کی بہتری, اسلام کی بہتری, اور ایون کہ میں جو ہوں غیر مسلموں کی بھی بہتری چاہتا ہوں. تبلیغ جو ہے وہ نرمی سکھاتی ہے, تبلیغ جو ہے وہ احساس سکھاتی ہے, تبلیغ جو ہے وہ فکر سکھاتی ہے, تبلیغ جو ہے وہ ماننا سکھاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک دفعہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو یہودی ہے رسول اللہ, تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو یہودی لیکن ہے تو میرا امتی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا, بغیر کلمے کے چلا گیا. تو یہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا دل اتنا نرم تھا. میں تھوڑا سا پانی پی لوں, اصل میں مجھے نزلہ ہوا ہے تو میرا گلا بار بار خشک ہو جاتا ہے.
25 مارچ کو جو ہے میں نے اجازت سے جو ہے، اس سے پہلے تک میں پیپل پارٹی میں تھا، تو 27 مارچ کو الحمدللہ یہ نون لیگ کو میں نے جوائن کیا. ہمارے UC 28 کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر قاری سالم صاحب، خطیب بھی ہیں جامعہ مسجد الکریم کے، ان کی سرپرستی میں، اور جو وائس چیئرمین ہیں راجہ رشید افضل صاحب، انتہائی خدمت کی سیاست کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں، اور نون لیگ کے بڑے کور ہارٹڈ ورکرز ہیں، پرانے نظریاتی کارکن ہیں، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، راجہ وقار صاحب، راجہ اکرام صاحب. میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ان لوگوں کی سرپرستی میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی اور جو ہے جلسے میں شمولیت اختیار کی. راجہ حنیف صاحب سے میری پہلے بھی ملاقات تھی، اچھی دعا سلام تھی، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا تھا، ان کا فیڈ بیک ملتا رہتا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. حنیف عباسی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے 1-2 دفعہ، لیکن میں عام آدمی ہوں، شاید ان کے ذہن میں بھی نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر دانیال صاحب ہیں، ان سے بھی ایک دفعہ قاری سالم صاحب کے آفس میں مضافہ ہونے کا اتفاق ہوا، جو ہمارے N62 سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب کو چھوٹی ووٹ ڈالی اس الیکشن میں بھی. کیوں؟ وہ ایک وجہ ہے کہ میرے واجد بھائی جو میرے امیر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹی ووٹ جو ہے آپ بے شک پولنگ ایجنٹ بن جاؤ شیخ رشید صاحب کے، لیکن آپ نے چھوٹی ووٹ جو ہے راجہ حنیف صاحب کو ڈالنی ہے. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں. اور سوری ٹو سے فیاض چوہان صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت غلط باتیں کی، اور میرا ان کے بارے میں پہلے بھی وہی پوائنٹ آف ویو تھا، آج بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے. میں چند باتیں ان کے لیے بارے میں بھی کروں گا. اور انفارچونیٹلی میں نے بڑی ووٹ جو ہے شیخ صاحب کو ڈالی. انفارچونیٹلی کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں. تو ہماری پنڈی کی ایک شناخت ہے شیخ رشید صاحب، میری 2-3-4 دفعہ شیخ رشید صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. تو شیخ رشید صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. اینڈ میں سب سے بارے میں جو ہے، سب سے اینڈ میں عمران خان صاحب جو ہے ہمارے محترم جو ہے سابق وزیر اعظم صاحب، ان کے بارے میں سب سے اینڈ میں بات کروں گا، کیونکہ ان کی تو ہر بات ہی کنٹرانڈیکیشن ہے نا، ہر بات سے وہ کنٹرانڈیکیٹ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ہر بات کی خود ہی نفی کی ہے. اور شیخ رشید صاحب سے جو جن کے پوری میں پنڈی میں جو ہے وہ چوکنگ دیکھتا تھا، بینرز دیکھتا تھا، مجاہد ختم نبوت اینڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ انہوں نے اجتماع بھی اسلام آباد اجتماع کی بھی اجازت لے کے دی تھی مشرف دور کے زمانے میں، تبلیغی اجتماع کی. اس کے علاوہ 2017 کے اجتماع پہ بھی میں نے ان کو دیکھا تھا رائمنڈ میں. تو میں ان کے بارے میں کچھ باتیں عزت کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں، ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، اور شادی جو ہے وہ سب سے خوبصورت سنت کہی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ شادی جس کی نہ ہو نا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو سوری ٹو سے شیخ صاحب، آپ کی جو باتوں میں، آپ کے جو کردار میں، آپ کی جو اخلاقیات میں آوارہ پن، یا آپ کہہ لیں کہ تلنگا پن، یا آپ کہہ لیں کہ ننگا پن ہے، وہ شاید اسی وجہ سے ہے. سوری ٹو سے آپ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی عزت نہیں کرتا تھا، باپ سے میری نہیں بنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ شاید آپ کی اسی وجہ سے مغفرت کر دے، یا شاید آپ کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا ہے کہ آپ اپنی ماں کے بہت خدمت گزار تھے. میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، پسند بھی کرتا ہوں، اور آپ کے جو ہے داد رسی بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی ماں کے بہت زیادہ جو ہے قریب تھے، آپ نے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو صلہ بھی دیا ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو خانہ کعبہ کی چھت تک مشرف صاحب کے ساتھ گئے ہیں. میں آپ کو ایک زمانے میں بڑا فالو بھی کرتا رہا ہوں. تو شیخ صاحب سوری ٹو سے آپ وزیر داخلہ تھے، تو آپ مجاہد ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، میں بھی آپ کا کنٹرول نہ ہو یا آپ بے بس ہوں اس معاملے میں تو آپ نے وہ ہونے دیا. میرے دل پہ وہ بات لگی. میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. مجھے تبلیغی جماعت والوں کی سب سے اچھی بات، اور ان کی طرف میں کھچا ہی اسی طرف جاتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی تبلیغی کے منہ سے فرقہ واریت کی بات نہیں سنی. تو اس وجہ سے میں جو ہوں TLP جو ہے تحریک لبیک جو ہے پاکستان، ان کے کارکنوں کو جب آپ وزیر داخلہ تھے کس طرح مارا گیا، کس طرح زد و کوب کیا گیا، ان کی کیا ڈیمانڈز تھیں بیچاروں کی. پھر علامہ حافظ خادم رضوی صاحب کو جیل میں رکھا گیا آپ کی
وزارت داخلہ میں آپ نے ڈنڈے سے ان کو ٹریٹ کیا، وہ عاشق رسول لوگ تھے، آپ نے ان کے نام پہ ووٹ لیے، اور پھر ان کے ساتھ جب آپ پاور میں آئے تو آپ نے یہ سلوک کیا۔ میں میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، مجھے بڑا دکھ ہوا وہ دیکھ کے کہ علامہ حافظ خادم رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں علامہ حافظ سعد رضوی صاحب، ان کے سر پر امامہ تک نہیں تھا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ وہ ایک عالم ہیں، ایک حافظ ہیں، ایک جو ہے سیاسی پارٹی دینی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ عرصہ ان کو جیل میں رکھا گیا، پھر ان کو رہا کیا گیا۔ واٹس ایپ یہ سب آپ کی وزارت داخلہ کے اندر ہوا، جس کے اوپر مجھے سخت افسوس ہے۔ دوسرا بات میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں ہوں کہ چلیں معاف کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک آپ کی وزارت داخلہ میں یہ مجھے بہت دکھ ہوا اس کے بارے میں۔ دوسرا آپ کا جو میں نے سیاسی کیریئر دیکھا ہے، آپ پہلے نون لیگ کے ساتھ رہے، نون لیگ کے نام پہ ووٹ لیتے رہے، پھر مشرف صاحب آئے، پھر مشرف صاحب کے ساتھ مل گئے، پھر کاف لیگ کے ساتھ مل گئے۔ عمران خان صاحب کو میں نے خود آپ کو ٹی وی پہ کہتے سنا ہے کہ تیرے پاس تو ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ اور آپ پھر جب آپ نے پھر 2008 کے بعد اپنی ایک پارٹی کی علیحدہ سیاسی پارٹی بنا لی، پنڈی کے اندر آپ نے سیاست شروع کر دی۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جلسہ جلوس کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ پی ٹی آئی کے قریب ہوتے چلے گئے، پھر آپ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جانا اور دوسرے جلسوں میں جانا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنی، آپ پہلے بھی اتنی دفعہ وزیر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تبدیلی کا جو نعرہ تھا، ان کی بھی حکومت آ گئی، عوام نے وہ دن بھی دیکھ لیا۔ اور پھر آپ پہلے وزیر ریلوے رہے، پھر وزیر داخلہ رہے، اور انفارچونیٹلی آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کرسی تو عارضی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جب طاقت آئے نا تو اس کو وہ ایک حدیث ہے کہ بندہ اپنے عروج کے دور میں اپنی آواز اور آنکھ کو نیچے رکھے تاکہ اس کو زوال کے وقت میں تکلیف کم سے کم ہو۔ آپ نے اپنے اتنے زیادہ دشمن بنا لیے ہیں اس عمران خان کی دوستی میں، اور کیا کہنا چاہیے، آپ کی عادت ہے، آپ کا ایمان نامکمل ہے، آپ نے شادی جیسی سنت کو مذاق بنایا ہوا، تو وٹ کہنا، اس سے آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ تو میں صرف اس بات پہ مجھے آپ کی وزارت داخلہ میں بڑا دکھ ہوا جب ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ دوسری بات آ جاتی ہے ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہے پی پی 17 سے فیاض الحسن چوہان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو الیکشن جتوایا یہاں سے۔ ایک بار وہ پہلے بھی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے تھے اور پھر وہ کاف لیگ میں چلے گئے تھے۔ آئی ہیو ٹو آسک ہم کہ انہوں نے کس بیس پہ، پہلے تو عمران خان صاحب سے سوال ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا میں کسی ایم پی اے کو فنڈ نہیں دوں گا، دین انہوں نے وہ کام بھی کیا۔ پھر میں تو زیادہ اتنا گھومتا پھرتا نہیں ہوں، اتنی ادھر نظر نہیں رکھتا ہوں، میرا تبلیغ پیشن بن گیا ہے، میرا تبلیغی کام تبلیغ والوں کے اوپر یہ بھی اعتراض ہے لوگوں کی کہ وہ خبریں نہیں سنتے، حالات حاضرہ سے باخبر نہیں رہتے۔ تو میں نہیں اتنا زیادہ باخبر، لیکن چلتے پھرتے سب چیزیں نظر آتی ہیں، ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے۔ پوری پنڈی میں میئر بھی موجود تھا، بلدیاتی ادارے بھی موجود تھے، چیئرمین بھی موجود تھے، وائس چیئرمین بھی موجود تھے، جنرل کونسلر، یوتھ کونسلر، تمام چیزیں موجود تھیں۔ لیکن میرا فیاض الحسن چوہان صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کس بیس پر اپنے جو چند ان کے کیمپین میں جو رننگ تلنگے تھے، میں تو صاف الفاظ استعمال کرتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں لوگوں کو، آپ نے کس بیس پہ ان کو فنڈز ایشو کیے؟ انہوں نے اپنی گلیاں پکی کرائی، نیچے گلیوں کے نیچے وہ لکھا ہوا ہے، سب ثبوت موجود ہے، خصوصی کاوش، فلانا راجہ تھے، فلانا چودھری تھے، فلانا اٹ از دس۔ کیا یہ حق چیئرمین وائس چیئرمین کا نہیں تھا کہ فنڈ ان کو دیے جاتے؟ آپ نے ٹیوب ویلز لگوائے، بڑا احسان کیا عوام پہ، آپ نے گلیاں تھوڑی سی پکی کروا دی اپنے چند لوگوں کی، بڑا احسان آپ نے کر دیا پی پی 17 پہ۔ اور سب سے بڑا سوال، آپ نے اپنے آخری جلسے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، آپ نے شہید ممتاز قادری کے بھائی سے نعت پڑھوائی اور یہ کہا کہ میری ماں کی قبر پہلے ہے اور شہید ممتاز قادری کی قبر بعد میں ہے، اور اگر شہید ممتاز قادری کی قبر پہلے ہوتی تو میں پہلے ممتاز قادری کی قبر پہ جاتا اور بعد میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا۔ تو آپ نے ووٹ لینے کے لیے تو ان کو یوز کر لیا،
جب آپ پاور میں تھے، جب آپ پنجاب میں وزارت جیل خانہ جات تھی، آئی تھنک سو، جب یہ مولانا صاحب جو ہے حافظ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے، تو آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے کیوں نہیں ٹی ایل پی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ میرا سوال ہے آپ سے، جائز سوال ہے، میں عزت سے بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی بھی ولگر لینگویج آپ کی طرح یوز نہیں کی جیسے آپ ہر کسی کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ میرے بڑوں نے مجھے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا، چھوٹوں سے پیار کرنا سکھایا، اور علماء کرام کی قدر کرنا سکھایا۔ دو باتیں ہو گئیں، فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ جو میرے کنسرنس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تیسرا، انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، سب کو پتہ ہے، عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، سب کو نظر آتا ہے، پورے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے من میں سوال تھے وہ میں نے ضرور آن ایئر کرنے ہیں۔ راجہ حنیف صاحب، ایڈوکیٹ صاحب الیکشن ہارے پہلی دفعہ، 2 دفعہ وہ پہلے جیت چکے ہیں، میں پرسنلی ان سے پہلی دفعہ صحیح ڈیٹیل میں 27 مارچ کے جلسے میں ملا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے آوارہ، تلنگی، ننگی اور اوباش، اس کے خاتمے کا آغاز ہے۔ میں عمران خان صاحب پہ آخر پہ آتا ہوں، پہلے آپ بتا دیں ویڈیو کا ٹائم کتنا ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے سے ویڈیو زیادہ نہیں بنانی۔ 21 منٹس ہو گئے ہیں، تو ابھی میں نے دین کی بھی بات کرنی ہے، تراویحوں کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو میں ابھی اسکیپ کرتا ہوں اپنی تقریر سے عمران خان صاحب کو۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک میں بات کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جیب سے یہ نئی پنجاب اسمبلی بنوائی ہے۔ مجھے ذرا اس بات کا جواب دیں، ایک دن جیو کے ساتھ ان کا سب پروگرام دیکھیں اور ان سے سوال کریں کہ انہوں نے کیا، عوام جو بھوکی ننگی سو رہی ہے، اور آپ جو ہے اربوں روپیہ جس میں سے آپ نے پتہ نہیں کتنے کا ٹانکا لگایا ہوگا، آپ نے وہ کیا ہے، ان سے سوال کیا جائے۔ اور ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ بری لگی، وہ آپ کے جو جیلم کے وزیر ہیں، پتہ نہیں سائنس ٹیکنالوجی کے تھے، کس چیز کے تھے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کرونا کے دنوں میں یہ بات کی کہ کرونا پھیلا ہے تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے تبلیغی جماعت کے مراکز بند کروائے۔ جنوبی پنجاب میں بیرون کی جماعتیں، جو بیرون ملک سے لوگ تبلیغ کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے اپنے ملکوں میں، جنہوں نے تبلیغ کا کام کرنا تھا جا کے، آپ نے ان کو تھانوں میں بند کر مارا پیٹا کہ تم لوگ کرونا لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے مراکز بند کروائے، آپ نے اللہ کا کام بند کروایا، آپ نے اجتماعات کو کینسل کروایا۔ کس بیس پر کروایا؟ یہ تبلیغ جو ہے یہ نبیوں والا کام ہے میرے بھائی۔ قیامت والے دن جب نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی تو یہ تبلیغ والوں کی کرسیاں ان کے ساتھ ہوں گی، صرف ان کے اوپر ختم نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ یہ جو دعوت تبلیغ، دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہیں نا، یہ نبیوں کا کام کرنے والے ہیں، آپ نے ان تک کو نہیں بخشا۔ کرونا کو بیس بنا کر آپ نے 45,000 بندے کوارنٹائن کیے تبلیغی جماعت کے، صرف 2 کو کرونا نکلا، باقی سب آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے انتہا سے زیادہ تنگ ہوئے تبلیغی جماعت والے لوگ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کی کے اوپر میڈیا پہ آگے فریادیں کی کہ خدا کے لیے ان کو گھروں میں روانہ کر دو۔ میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں، میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بتانی، جتنا ان کو تکلیف اٹھانا پڑی آپ کے دور حکومت میں عمران خان صاحب، آپ کے دور حکومت میں جناب عثمان بزدار صاحب۔ میں آپ کا ذکر کروں گا پھر کسی ویڈیو میں، ابھی ٹائم شارٹ ہے، تراویحوں کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ میں اپنی بات کو سمرائز کرنے کی طرف آتا ہوں۔ اب الحمدللہ جو ہے آپ کی حکومت سے ہماری جان چھوٹی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر 5 وقت کے نمازی جو ہیں ہمارے وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ انشاءاللہ جو ہے حمزہ شہباز صاحب بن جائیں گے۔ کچھ میری جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں، کیونکہ وہ ریکویسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، میں شارٹ کر دیتا ہوں۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ شیخ راشد شفیق صاحب نارکوٹکس کے وزیر تھے، ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر فوری انکوائری بٹھائیں۔ جس طرح یونیورسٹی، کالجوں، گلیوں، محلوں، قبرستانوں میں ڈرگز، آئس، چرس، پاؤڈر کا کاروبار ہوتا رہا، پورے پنڈی نہیں پورے ملک میں، نالائنٹ میں میرا چلہ لگا تھا، وہاں تک آپ ان سے جواب طلب کریں کہ آپ کو کتنا پیسہ ملا تھا۔ اور میرا عمران خان سے صاحب سے سوال ہے، انہوں نے چور 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 کر کے بی بی مریم نواز تک کو اندر رکھا، زرداری صاحب کو اندر رکھا، خورشید شاہ صاحب کو اندر رکھا،
کتنے انہوں نے مظالم کیے. ان کی تو زبان ایسی ہے کہ مولانا عالم دین مفتی محمود صاحب کے بیٹے جن کی دین کے لیے اتنی خدمات ہیں، عالم دین ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کو یہ اتنی بدتمیزی سے بلاتے ہیں مولانا ڈیزل مولانا ڈیزل. اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میری ریکویسٹ ہے اپنے نون لیگ اور ہاں پیپل پارٹی والے لوگوں سے بھی اور باقی جماعت والے لوگوں سے بھی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ 4 چیزوں سے خراب ہو رہی ہے. سب سے پہلے میوزک، پھر عورت کا نشہ، پھر پیسے کا نشہ، پھر منشیات کا نشہ. یہ 4 چیزیں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرتی جا رہی ہیں. اور اگر ہم نے یہ منشیات کے اوپر قانون سازی نہ کی، میرا یہ ریکویسٹ ہے شہباز شریف صاحب سے کہ یہ خیر کا کام کریں. ایک دفعہ سب کا علاج کرائیں گے جو گلیوں محلوں میں نشئی رلتے پھرتے ہیں، ان سب کا ایک دفعہ علاج کرائیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح سعودی عرب میں ہے کہ منشیات کے اوپر سزائے موت ہے، آپ یہ قانون پاس کروائیں. آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کو کئی لوگوں کی مائیں دعائیں دیں گی، کئی لوگوں کی بہنیں دعائیں دیں گی، کئی لوگوں کی بیویاں دعائیں دیں گی. یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں. آپ حکومت میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، کسی کو اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو ناچ گانے کا کلچر آیا جلسوں میں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو نچانے کا اور ناچنے گانے کا کلچر آیا، یہ جناب محترم سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان نیازی صاحب لے کے آئے. میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے نون لیگ کے ساتھیوں سے، پیپل پارٹی کے ساتھیوں سے، باقی جماعتوں کے ساتھیوں سے کہ ختم کریں یہ ناچ گانے کا کلچر. یہ میوزک جو بجتا ہے جلسوں میں بند کر دیں، ملی نغمے چلائیں. ہم زندہ قوم ہیں، دل دل پاکستان، اے راہ حق کے شہیدو، اے پتر ہتاتے نہیں وک دے، اے وطن پیارے وطن، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. یہ چلائیں، بند کر دیں یہ جو میوزک کے اوپر جو ہے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. نعرے بازی کریں اپنے لیڈر سے اگر اتنی محبت ہے تو، اور کریں. یہ میوزک کا کلچر بند کریں. یہ میوزک جو ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. میوزک ہاں جو ہے یہ نفس کی غذا ہے میرے محترم قائدین. اور میں بات دیکھیں کتنے منٹ کی ہوگی ہے، 27 منٹ. 3 منٹ میں آخری بات کرتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. جمیعہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت بٹو. یہ سورہ ال عمران کی 11 نمبر آیت ہے، تمام کو پتہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کر تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، چاہے وہ دیوبند ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، تو سب ایک ہو جائیں. سب مسلمان ہیں، سب کی نماز قبول ہوتی ہے، سب کو اپنی اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے، کسی پر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کی مساجد میں جو ہے وہ ضرور آئیں جائیں، ایک دوسرے کو اخوت، بھائی چارہ اور رواداری کی جو ہے اس کو فروغ دیں. یہ جو ایک نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے، مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست، میں آپ کو اپنی نیکسٹ سپیچ میں پورا منشور دوں گا مدینہ کی ریاست کا. دیکھیں مدینہ کی ریاست بنانے سے پہلے مکہ کی 13 سالہ زندگی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال گزارے ہیں اپنی نبوت کے ملنے کے بعد. تو میں بات کو سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں یہ وقت ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا، آج امت کی تنزلی کا یہ عالم ہے کہ بازار آباد ہیں اور مسجدیں ویران ہیں. ہم اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست بنانے کے کچھ سٹیپ ہیں، میں تیز بتاتا ہوں جو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. جناب شہباز شریف صاحب اور جناب حمزہ شہباز صاحب اور جتنے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں ہمارے باقی صوبوں کے، آپ لوگ نماز کے ٹائم جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے تمام بازاروں کو بند کروا دیں. مسجدوں میں لوگوں کا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں نماز پڑھیں گے، لیکن بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے بھی. اور آج
تبلیغ کی محنت کا یہ ثمر ہے کہ 5 سے 6% مسلمان نمازی تھا، آج الحمدللہ 15 سے 20% مسلمان نمازی ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو۔ تبلیغ کا کام ہے حکمت اور بصیرت کا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں دین پھیلا تھا دعوت سے، اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں دین غالب آیا تھا تلوار سے۔ میرے بھائیوں، آج ایک دن نیٹ نہ آئے، ایک دن بجلی نہ آئے تو ہماری عوام کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو ہم غزوات کیسے کریں گے؟ پہلے عبادات کا دین زندہ ہوگا، پہلے لوگ نمازی بنیں گے، پہلے لوگ نماز قرآن کے عادی بنیں گے، پہلے لوگ ذکر کے عادی بنیں گے، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ دجالی فتنہ جس سے یہ ویڈیو بن رہی ہے، دجالی فتنہ یہ ہے ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہے، میرے بھی ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے نفس کا مجاہدہ ہے کہ اپنا نفس انسان کا کتنا مضبوط ہے۔ تو ہم سب نے ایک ہونا ہے۔ میں آخر میں یہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کے تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، عقل مندی یہی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی جائے۔ اور ایک ہے اکیلے نماز پڑھنا، اکیلے قرآن پڑھنا، اکیلے ذکر کرنا، یہ پرچون کا کام ہے۔ ایک ہے دوسروں کو نمازی بنانا، دوسروں کو قرآن پڑھانا، دوسروں کو ذکر کروانا، دوسروں کو دعوت تبلیغ پہ بھیجنا، دعوت اسلامی پہ بھیجنا، دوسروں کو دین کا دائی بنانا، یہ ہے ہول سیل کا کام۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، ہم سب مسلمان ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جناب محترم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اربوں روپیہ ضائع کر دیا چور ثابت کرنے پہ۔ میرا سوال ہے، کیا وہ سب پیسہ جو عدالتوں پہ، سیکیورٹی پہ، ان لوگوں کو جو ہے پروسیکیوٹ کرنے میں لگا، وہ انہوں نے جیب سے دیا؟ کیا کسی ایک بندے کے اوپر بھی یہ جرم ثابت کر سکے؟ آج وہی لوگ پھر سے طاقت میں ہیں۔ ہم لوگ ہیں غریب لوگ، بے روزگاری، مہنگائی، ٹیکس نے عوام کا برا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ غریب کے پاس ہفتہ لوگ پانی سے روٹی کھاتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں پراڈو میں گھومتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ عوام کا سوچیں، خدا کے لیے عوام کا سوچیں۔ میں نون لیگ کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ میرے 2 عزیز، بہت قریبی عزیز، نون لیگ کے دور میں وداؤٹ سفارش گورنمنٹ محکموں میں سلیکٹ ہوئے، ایک ہاسپٹل میں اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، وداؤٹ سفارش میرٹ پہ۔ اور شہباز شریف صاحب نے بہت خدمت کی ہے پنجاب کی، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ پورے ملک کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ میں اپنی بات کا اختتام ایک شعر پر کرتا ہوں۔ حب دنیا کر کے دیکھا، حب آخرت کر کے دیکھ، زمانے کو اپنا بنا کے دیکھا، رب کو اپنا بنا کے دیکھ۔ انشاءاللہ میں زیادہ ویڈیوز بھی نہیں بناتا، تصویریں بھی نہیں بناتا، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ میں آخری نعرہ پی ڈی ایم کو دے رہا ہوں، پوری پی ڈی ایم کو۔ ایک ہے نعرہ فکر، تدبر اور جہاد۔ فکر ہے امت کی فکر کہ کیسے تمام امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تدبر ہے کہ کس طرح جو ہے لوگ نیک ہو جائیں، کس طرح اخوت، بھائی چارہ، رواداری پھیل جائے۔ اور جہاد ہے نماز، حدیث ہے کہ نماز افضل جہاد ہے، لوگ نمازی بنے، یہ جہاد ہے۔ پی ڈی ایم کو میں یہ نعرہ دے رہا ہوں، فکر، تدبر اور جہاد۔ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ابھی میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنی ہر بات کی خود نفی کی ہے، اور باقی بھی جو ان کے وزیران تھے، کیبنٹ لوگ تھے، میں اتنا میڈیا دیکھتا نہیں، نہ مجھے اتنی نالج ہے، لیکن میں اپنے دل و جان سے اپنے نون لیگ کے قائد جناب حنیف عباسی صاحب، جناب بیرسٹر دنیال صاحب، جناب راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں۔ غریب آدمی ہوں، سفید پوش آدمی ہوں، اور میں یہ پھر اینڈ میں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے میں نے کبھی کوئی الیکشن لڑنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس کسی طرح میری امت، میرا ملک، پوری امت مسلمہ موجودہ پستی سے نکل کر پوری یہود و نصارہ پر غالب آ جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔